کفر کا لفظ جب قرآن پاک میں آتا ہے تو ہر جگہ اس لفظ سے مراد کافر یا ڈسبلیور ہی نہیں ہوتا، یا صرف انہی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ یاد رکھیں، عربی زبان میں بہت وسعت ہے، ایک لفظ کے کئی مطلب بھی ہوتے ہیں، اور ایک چیز، ایک بات یا ایک کام کے لیے کئی ہزار تک لفظ موجود ہوتے ہیں، الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ اور جب مطلب، معنی، ترجمے کی بات ہوتی ہے نا، تو دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے لفظی مطلب، پھر ہوتا ہے سطحی مطلب، اس کے بعد آیت سے پہلے، آیت کے بعد کانٹیکسٹ کیا ہے، اس ٹاپک کو لے کر مطلب لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی آڈینس، پہلے لسنر جو تھے، ان کے لیے کیا حکم ہے ڈائریکٹ، کیا عمل کی بات ہے، پھر جرنلی جو لسنر ہے، جو ریڈر ہے، یعنی میرے لیے اس میں کیا نصیحت ہے۔ تو ہر جگہ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ جب بھی قرآن پاک میں کفر یا کافر کا لفظ آ رہا ہے تو یہ صرف نان بلیورز کے لیے ہے، ڈس بلیورز کی بات ہو رہی ہے، نہیں۔ اچھا، پھر دیکھیں، اگر کفر کے کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں تو بعض اوقات دل کا ایمان ہوتا ہے مگر عمل سے انسان انکاری ہوتا ہے، بعض جگہ دل دماغ انکاری ہوتا ہے، بھلے آپ بھر بھر کے نیکی کر رہے ہوں، عبادتیں کر رہے ہوں۔ تو اس آیت کو ہم دونوں طرح سے لیں گے۔ یہاں اللہ پاک مظلوم، معصوم انسانوں کو، خاص کر کمزور مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ فکر مت کرو، جو کوئی بھی کسی بھی قسم کے کفر پر ہے، مطلب ہو سکتا ہے، پہلی مثال لے لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ، کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، مگر اعمال جو ہیں وہ اس کے ایمان کے برعکس ہوں، یعنی کہ وہ ظالم ہو، وہ فاسق ہو، وہ گناہگار ہو، فاجر ہو۔ پھر دوسری مثال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے نہ ماننے والا ہو لیکن اعمال تو بہت اچھے ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر یا تیسری مثال یہ ہے کہ ایمان اور عمل دونوں میں ہی کوئی انسان بالکل زیرو ہو۔ تو ایسے لوگ اللہ سے بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں ان کے مال، ان کی اولادیں کچھ کام نہیں آئے گا، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ 3 قسم کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا، لیکن ان کے پاس مال اور اولادیں بہت ہوتی ہیں، نعمتیں، سہولتیں، آسائشیں بہت ہوتی ہیں، اور اولاد میں بیٹوں کی لائن ایون کے لگی ہوتی ہے، مگر اخلاق، مزاج غرور، تکبر سے بھرا ہوتا ہے۔ غریب عام انسان کو حقیر سمجھتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں۔ پھر عام لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، یا بعض اوقات ہمارے ایسے منہ سے جملے بھی نکل جاتے ہیں کہ اللہ کیسوں کو مال دولت دے دیتا ہے، اللہ ایسے ظالموں کو پکڑتا نہیں بلکہ بیٹوں پہ بیٹے دیے جا رہا ہے، پتہ نہیں کب اللہ ایسوں کو پکڑے گا۔ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، محل پہ محل بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کی پکڑ ہی نہیں ہو رہی، اور ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ تو پہلی بات، ایسے تمام جملوں پر توبہ استغفار کرنی ہے، آگے سے ایسے نہیں بولنا۔ دوسری بات، رزق، نعمتوں، مال، دولت، اولاد کی تقسیم یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی حکمت اور مرضی سے ہوتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان چیزوں پر اعتراض کرنے والے؟ تیسری چیز، اس آیت میں یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، تب سب معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی بچ بھی گیا تو آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، پھر کوئی طاقت، کوئی مال و دولت، کوئی اولاد نہیں چھڑا سکے گی، نہ ہی بچا سکے گی۔ ہر ظلم، زیادتی، گناہ کا حساب دینا ہوگا۔